والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. یا الہی صدیق سا ایمان پیدا کر. یا الہی صدیق سا ایمان پیدا کر. عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر. جہاں سے تم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر. علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. میرے واجب الاحترام حضرات علماء اکرام، معزز سامعین، حاضرین، حضرت مفتی صاحب نے آج جمع ہونے کی غرض و غایت آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہے کہ ہم سارے کے سارے آج کے دن کی مناسبت سے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ بلند آواز سے کہو صلی اللہ اور بلند آواز صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور داماد، مظلوم مدینہ، ناشر قرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، آپ کی شہادت، آپ کے مناقب اور آپ کی سیرت کے حوالے سے جمع ہیں، اور یہی سننے کے لیے، یہی کہنے کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. میں مختصر سے وقت میں بات یوں شروع کر رہا ہوں اور بڑی آسان باتیں کروں گا تاکہ وہ باتیں ہمارے دل و دماغ میں اتریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو پھر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں چند سوال کروں گا، آپ حضرات نے مجھے جواب اس نیت سے دینا ہے کہ ہمارا سبق مضبوط ہو جائے. ہم سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ہم سب کا خالق کون ہے؟ اللہ. ہم سب کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. مشکل کشا کون ہے؟ اللہ. حاجت روا کون ہے؟ اللہ. کامیابی ناکامی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. عزت ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ. بیماری صحت کون لگاتا ہے؟ اللہ. ساری کائنات کا نظام تنے تنہا کون چلا رہا ہے؟ اللہ. کائنات میں ساری مخلوقات ہیں، خالق صرف کون ہے؟ اللہ. کائنات میں سارے عبادت کرنے والے ہیں، معبود کون ہے؟ اللہ. ساری کائنات میں سجدہ کس کو کیا جا سکتا ہے؟ اللہ. نظر و نیاز کے لائق کون ہے؟ اللہ. کس کے سامنے اپنی آہیں التجائیں رکھی جا سکتی ہے؟ اللہ. کس سے مدد مانگی جا سکتی ہے؟ اللہ. عبادت کے لائق میرا اللہ ہے. مشرق سے سورج نکالنے والا اللہ ہے، مغرب میں سورج کو غروب کرنے والا اللہ ہے، اور اس دھرتی کائنات کا نظام تنے تنہا چلانے والا اللہ ہے. اس رب کائنات نے جب ارادہ فرمایا کہ میں اس کائنات کو وجود بخشوں، جب اس نے ارادہ کیا کہ میں دنیا آباد کروں، تو میرے رب نے یہاں پر آسمان زمین کا نظام بنایا. میرے اللہ نے یہاں پہ پانیوں کا نظام بنایا اور پہاڑوں کا نظام بنایا، درخت اگا دیے، پودے لگا دیے، موسم بنا دیے اور پھل
حیثیت کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، کیا ہم نے اپنے مقام کو برقرار رکھا ہے، کیا اللہ نے جو ہمارا اسٹیٹس متعین کیا تھا ہم اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے رب کائنات نے قرآن میں اعلان کیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، میں نے کائنات میں اتنی مخلوقات پیدا کی ہیں لیکن میں نے شرافت کرامت کا تاج مخلوق میں سے کسی مخلوق کو نہیں عطا کیا۔ حالانکہ میرے پاس فرشتے تھے، میرے پاس نوری مخلوق تھی، میرے پاس جبریل، اسرافیل اور اسرائیل جیسے فرشتے تھے، اس کے علاوہ میری مخلوقات تھی، سورج میری مخلوق تھی، چاند ستارے میری مخلوق تھے، زمین آسمان میری مخلوق تھے، لیکن ساری مخلوقات تھے، میں نے ان مخلوقات کے سر پر تاج شرافت نہیں سجایا ہے، لیکن جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو رب کائنات نے اعلان فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، چاہے 17,000 مخلوقات ہوں، چاہے 70,000 مخلوقات ہوں، اللہ نے ساری مخلوقات میں سے انسان کے سر پر شرافت اور کرامت کا تاج سجا کر کے ساری کائنات میں اس کو اپنا نائب بھی بنا دیا ہے، اپنا خلیفہ بھی بنا دیا۔ یہ انسان کا سٹیٹس ہے، یہ اس کا مقام اور مرتبہ ہے، یہ اس کی حیثیت اور پوزیشن ہے۔ اب انسان، یا اللہ یہ انسان ہے، مخلوقات تو اور بھی بہت زیادہ تھی، تو نے انسان کو عظمت عطا کی ہے، مولا تو نے اسے پیدا کیا ہے اور مخلوقات کو پیدا کرنے کے لیے تو نے کہا ہو جاؤ، وہ ہو گئی، تو نے لفظ کن استعمال کیا ہے، تو نے کہا میں نے ارادہ کیا، میں نے حکم دیا، چاند بن گیا، سورج پیدا ہو گیا، زمین آسمان کو وجود مل گیا، لیکن جب انسان کی باری آئی مولا تو ایسا کر سکتا تھا، اس لیے کہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو ایسا کر سکتا تھا، تو مالک الملک ہے، تو ایسا کر سکتا تھا، تو مشکل کشا ہے، تو حاجت روا ہے، نظام تیرے ہاتھ میں ہے، تو محتاج نہیں ہے کسی نقشے کا، محتاج نہیں ہے کسی میٹیریل کا، محتاج نہیں ہے کسی مخلوق کا، تو ایسا کرتا انسان پیدا ہو جا، یہ پیدا ہو جاتا۔ اللہ تو نے انسان کو پیدا کرنے کے لیے پھر پروٹوکول دیا ہے، پھر اعزاز دیا ہے، تو نے فرشتوں کو کہا مٹی لو، اللہ کا قرآن بول پڑا، جب آدم کو بنایا جا رہا تھا فرشتوں کو حکم نہیں تھا، اللہ کہہ رہا ہے خلقت بیدی، میں نے انسان کو اپنی قدرت والے ہاتھوں سے پیدا کیا، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں نے اس کو اپنے اس انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ وہ انسان جو آج اللہ کا حکم سن کر کے، رب کا نام سن کر کے اللہ کے گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ انسان، اس کو میں نے اپنی قدرت والے ہاتھوں سے بنایا، یہ اپنا مقام کیوں نہیں پہچانتا، یہ اپنی شان کیوں نہیں سمجھتا، یہ اپنی پوزیشن کو دیکھتا کیوں نہیں ہے۔ انسان پیدا ہو گیا، فرشتوں کو حکم آ گیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، آدم کے اعزاز میں، انسان کے اعزاز میں اللہ نے فرشتوں کو جھکا کر کے انسان کو بلند و بالا کر دیا۔ یا اللہ انسان کو پیدا کرنے کے لیے اتنے بڑے اعزازات کا اور اتنے انتظامات کی کیا ضرورت تھی، تو انسان کو پیدا کر رہا ہے، پیدا کرنے کے بعد اس کو سجدے کروا رہا ہے، پیدا کرنے کے بعد اس کو جنت میں بھیج رہا ہے، پیدا کرنے کے بعد اس کے لیے طرح
نبیوں کی جماعت پر اللہ نے انعام کیا، حضرت آدم پر، حضرت نوح پر، حضرت شیش پر، ادریس پر، ابراہیم پر، حضرت اسماعیل پر، حضرت موسیٰ و عیسیٰ پر علیہ السلام، سارے نبیوں پر اللہ نے انعام کیا ہے، نعمتیں دی ہے، کتابیں دی ہے، انسانیت کی راہبری اور رہنمائی کے لیے انہیں مبعوث کیا ہے، ان کو معجزات دیے ہیں، نبوت پر دلیلیں دی ہیں، رسالت پر انہیں نشانیاں عطا کی ہیں، وہ ان پر ایسے انعام کیے ہیں، آسا اگر دریا میں مارتے ہیں دریا راستہ دے دیتا ہے، چھلانگ آگ میں لگاتے ہیں اللہ اس آگ کو گلے گلزار بنا دیتا ہے، اور ایسے انعام کیے ہیں، لوہے کو پکڑتے ہیں اللہ ہاتھ میں روم بنا دیتا ہے، ایسے احسان کیے ہیں، کبھی اللہ نے ان پر کتابیں اتاری ہیں، تورات آئی ہے، زبور آئی ہے، انجیل آئی ہے، اللہ نے سارا پروٹوکول ان کی وجہ سے عطا کیا ہے، لیکن سنیے، دل کے کان کھول کر کے سنیے، سارے نبیوں پر اللہ کے انعام ہوئے ہیں، لیکن جب حضرت عیسیٰ تک سارے پیغمبر آ چکے، نبی آ چکے، رسول آ چکے، خلیل آ چکے، کلیم آ چکے، صدیق آ چکے، سارے آ چکے، وقفہ آ گیا، 500 سال، پونے 600 سال کا وقفہ آ گیا، کوئی نبی نہیں آ رہا، پیغمبر نہیں آ رہا، رسول نہیں آ رہا، اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ رہی ہے، رب کی طرف سے فرشتہ نہیں آ رہا ہے، یا اللہ اب کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو تو صحیح، شرک کا اندھیرا چھا گیا، بدعات ہونے لگی، ظلم و زیادتی ہونے لگی، شراب و کباب کی محفلیں ہونے لگی، انسانیت درندوں سے بھی آگے نکل گئی، لیکن میری رحمت سے مایوس مت ہونا، سارے نبی آ چکے ہیں، اب میں اس کو بھیج رہا ہوں جس کو امام الانبیاء کہتے ہیں، جس کو خاتم المرسلین کہتے ہیں، نبی آئے ہیں، اللہ نے کہا میں نے نبی بھیجے، کسی کو تورات دے دی، کسی کو زبور دے دی، کسی کو انجیل دے دی، کسی کو ایک معجزہ دے دیا، کسی کو 2 معجزے دے دیے، اے امت محمد ذرا اپنے اوپر فخر کرنا، جب میرا مصطفیٰ آ گیا تو اللہ نے اعلان کیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد مصطفیٰ جو کچھ ہمارے خزانے میں خوبیاں تھیں، کمالات تھے، معجزات تھے، ہم نے اپنے پاس نہیں رکھے، سارے اٹھا کر کے تیرے دامن نبوت میں ڈال دیے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کائنات کی ساری خیریں، کائنات کی ساری برکتیں تیرے دامن میں ڈال کر کے ہم نے اعلان کر دیا ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اب قیامت تک جہاں جہاں خدا کی خدائی چلے گی وہاں وہاں محمد کی مصطفیٰ چلے گی، انسانیت ایسے شروع ہوئی، یہاں پر آ کر کے آخری نبی آ گئے، آخری رسول آ گئے، آخری پیغمبر آ گئے، صرف لفظ آخری نہیں ہے بلکہ نعمتیں جن کو تام اور مکمل مل گئیں، جن پر احسانات کامل ہو گئے، بلکہ میں یوں کہہ رہا ہوں، ادھر اللہ کہہ رہا ہے میں نے نبیوں پر احسان کیا ہے، جب میرے مصطفیٰ کی باری آتی ہے اللہ قرآن میں یوں کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، پہلے نبیوں پر احسان تھا، لیکن جب میں نے محمد مصطفیٰ کو بھیج دیا ہے، یہ محمد پر احسان نہیں، یہ کائنات پر میں نے احسان کیا ہے، میں نے اپنا محبوب دیا ہے، بھلا اپنا محبوب کوئی کسی کو دیتا ہے؟ کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے، شریعت کا ہے یہ اصرار کہ ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، میرے نبی آ گئے، میرے پیغمبر آ گئے، اللہ نے کہا مجھ پر خدائی ختم، تجھ پر مصطفی ختم، مجھ پہ ربوبیت ختم، تجھ پہ نبوت ختم، مجھ پہ وحدت ختم، تجھ پہ رسالت ختم، نہ اب میرے باپ، نہ اب میرے
اس کا مطلب قرآن کا انکار ہے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جنہوں نے آنا تھا وہ آ چکے. میرا محبوب تو بھی اعلان کر دینا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد نبی کوئی نہیں، رسول کوئی نہیں، شریعت کوئی نہیں، کتاب کوئی نہیں. محبوب اعلان کر دینا انا آخر الانبیاء انتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخری ہوں تو امتوں میں آخری. نیا نبی ماننے کا مطلب یہ کہ نئی امت، ایسا ہو سکتا؟ ایسا ہو سکتا؟ میرے مصطفیٰ پر آ کر کے اللہ کے احکامات بھی تام ہو گئے ہیں اور دین بھی مکمل ہو گیا. انسانیت کے رہبروں نے، رہنماؤں نے، جنہوں نے نبی بن کر کے آنا تھا یہاں پہ آ کر کے مکمل ہو گئے. اور پھر اللہ نے ایک جگہ پر کے سب کو جمع کر کے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت یوں عطا کر دی کہ معراج والی رات ہے، مسجد اقصی ہے، قبلہ اول ہے، بیت المقدس ہے، سارے نبی آ گئے، رسول آ گئے. اللہ جمع کرنا چاہے تو پھر اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. سارے نبی آئے، اپنے جسموں کے ساتھ آئے، اپنی روحوں کے ساتھ آئے، بیداری کے عالم میں آئے، اللہ کے حکم سے آئے، آ گئے. اور پھر وہاں پہ اللہ نے انتظام یہ کیا کہ آج ان سے نماز پڑھوانی ہے، آج مصلی بھی ہوگا، صفیں بھی ہوں گی، دلیاں میں بھی بچھے گی، پیچھے بھی ہوں گے، آگے بھی ہوں گے. آج جو آگے ہو گیا سمجھ لینا سارے نبیوں میں آگے ہے. آج جو امام بن گیا سمجھ لینا وہ نبیوں کا امام ہو گیا، رسولوں کا امام ہو گیا. آزان ہو گئی اور نماز کا انتظار ہے. حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک سارے نبی رسول پیغمبر جمع ہے. آج جس کو امامت مل گئی سب سے اعلیٰ ہو گیا، سب سے بالا ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت جبریل نے کہا اے محمد ابن عبداللہ، اے محمد الرسول اللہ، اے اللہ کے آخری نبی، بڑھیے مصلی کی طرف. آپ کے ہوتے ہوئے کسی نبی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ مصلی پہ آ جائے. میرا پیغمبر مصلی پہ آ گیا، مصلی پہ کھڑا کر کے میرے مصطفیٰ کے سر پر اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجا دیا، نبیوں کی امامت کا تاج رکھ دیا کہ سارے نبی اعلیٰ ہیں، سارے نبی بالا ہیں، عظمت والے ہیں. لیکن سارے نبیوں میں سے جو سب سے اعلیٰ ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پیغمبر آ گیا، 40 سال کی عمر میں اعلان کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. لوگوں پڑھ لو، کہہ دو، مان لو، دل میں بسا لو، دماغ میں جگہ دو. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق، سارے بولو، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ سجدے کے لائق کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ مشکلیں دور کرنے والا. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ حاجتیں پوری کرنے والا. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ نظر و نیاز کے لائق. یہ کیا نظر اللہ، نیاز حسین، ادھر اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ. مال دینا ہے وہ بھی کس کے نام پر، صدقہ کرنا ہے وہ بھی کس کے نام پر. معراج والی رات دیکھ تو صحیح کہ میرا مصطفیٰ کیا کہہ رہا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. مولا زبان سے جو جملے نکلے وہ بھی تیرے نام پر، جیب سے جو مال نکلے وہ بھی تیرے نام پر، اعضاء سے جو عمل نکلے وہ بھی تیرے نام پر. نظر و نیاز کے لائق کون ہے؟ دیگ کس کے نام کی، چڑھاوا کس کے نام کا، اللہ کے نام کا. میرے پیغمبر نے اعلان کر دیا کہ اب بات ختم ہے. اس کے علاوہ کامیابی، کامرانی کا نقطہ اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر کے، تنہ تنہا مان کر کے، محمد الرسول اللہ میرے راستے پر آ جاؤ. طوفان آئیں، پریشانیاں آئیں، سیلاب آئیں، مشکلیں آئیں، تم لا الہ الا اللہ کی چھتری لے کر کے محمد الرسول اللہ کے راستے پہ چلنا شروع کر دو. نہ تمہیں دھوپ پریشان کر سکتی ہے، نہ فتنے پریشان کر سکتے ہیں. چلتے جاؤ، چلتے جاؤ، چلتے جاؤ. یہ وہ راستہ
دیا، میں نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ توجہ، وہ وقت جب بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے، وہ وقت جب بات بات پہ لڑائی ہوتی تھی، وہ وقت جب اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ بارش کا خدا اور ہے، اور بچوں کا خدا اور ہے، عبادت کے لیے اور ہے، سجدے کے لیے اور ہے، مشکلوں کے لیے اور ہے، حاجتوں کے لیے اور ہے۔ خانہ خدا بتوں سے سجا ہوا تھا۔ اس وقت میرے مصطفیٰ نے کہا کہ لوگوں، مجھے اللہ نے نبی بنا دیا ہے۔ ایک اٹھا جس کو ابو بکر کہتے ہیں، میرے مصطفیٰ کے کہنے کی دیر تھی، ابو بکر نے کہا کہ میں نے آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کر لیا۔ برادری ناراض ہو جاتی ہے، ہم شادی والے دن اپنی رسم چھوڑ دیں۔ یہ مائیاں ڈالتے ہیں یہاں پر مہندی، عورتیں جمع ہوتی ہیں، مہندی، رسم مہندی، ہم یہ چھوڑ کر کے تو دیکھیں نا، ہمیں گھر سے نکال دیں گے، ہمیں گھر سے نکال دیں گے۔ اس کے مقابلے میں سنت ٹوٹتی ہے، ٹوٹتی رہے۔ ہم برادری کی رسم نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ مکہ کی دھرتی کو دیکھ، لوگوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے۔ ابو بکر نے کہا کہ میں پتھروں کے خدا نہیں مانتا، میں لکڑیوں کے خدا نہیں مانتا، میں اس خدا کو مانتا ہوں جس نے محمد مصطفیٰ کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ ایک ایمان لے آیا۔ ادھر سے حضرت علی اٹھے، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچے تھے، عمر زیادہ نہیں تھی، 8 سال 9 سال یا 11 سال عمر تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے ویر، میرے نبی کے بھائی تھے، چچا زاد بھائی تھے، میرے ویر، میں تیرا ساتھ دوں گا، میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ ادھر سے حضرت خدیجہ تھی، حضرت زید تھے، ایمان لے آئے۔ اب میرے نبی نے حکم دیا، جاؤ، جو میں پیغام لے کر کے آیا ہوں، دعوت لے کر کے آیا ہوں، اللہ کا حکم لے کر کے آیا ہوں، دوسروں تک پہنچاؤ۔ دوسرے دن حضرت ابو بکر نکلتے ہیں اور پھر لوگوں تک اللہ کی وحدت کی بات پہنچاتے ہیں، پیارے پیغمبر کی نبوت کی بات کرتے ہیں۔ اور پھر خوش نصیب ایسے بھی تھے، ان خوش نصیبوں میں سے حضرت عثمان دوسرے دن کہتے ہیں کہ مجھے بھی اس طرح مصطفیٰ پہ لے چلو، کب سے انتظار کر رہا ہوں، کوئی ایسا آئے جو انگلی پکڑ کے جنت میں لے جائے۔ دوسرے دن حضرت عثمان غنی، دوسرے دن، اتنا بڑا تاجر، اتنا بڑا بزنس مین کہ اس کے مقابلے کا تاجر پورے مکہ میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا کاروبار آج اذان ہوتی ہے، ہماری دکان کا شٹر نیچے نہیں ہوتا کہ میری دکان گاہک آئے گا کدھر وہ چلا جائے گا، دوسری دکان پہ چلا جائے گا۔ دیکھ وہ حضرت عثمان غنی، وہ اتنا بڑا تاجر، وہ آج سب کچھ چھوڑ کر کے کہہ رہا ہے کہ میں در رسول کا غلام ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی وہ صحابی رسول ہیں، یہ پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ جیسے حضرت نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، اللہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کی، کامیابی کی منزلیں متعین کر دی ہے۔ مجھے اور آپ کو حکم نہیں ہے ہم ادھر چل پڑے، ہم ادھر چل پڑے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ نہ، میرا مصطفیٰ بھی بتلا گیا ہے، کائنات کے رب نے بھی بتلا دیا ہے کہ ہم نے اپنے صحابہ کی، نبی نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت کی ہے، قیامت تک ہم نے ان کو کسوٹی بنا دیا ہے، ترازو اور پیمانہ بنا دیا ہے، راستہ بنا دیا ہے۔ جو کامیابی چاہتا ہے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دے، خدا دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا، آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا۔ یہ راستہ ہے، یہ ہم اپنی گلیوں میں راستے بناتے ہیں، یہ راستہ اس لیے بناتے ہیں ہم منزل پر آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں۔ اللہ نے راستہ بنا دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان لانا چاہتے ہو جی اللہ ایمان لانا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہو جی اللہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اور کامیابی چاہتے ہو جی اللہ کامیابی چاہتے ہیں، پھر میرے محبوب کے محبوبوں کے پیچھے چلنا شروع کر دو، میرے یار کے یاروں کے پیچھے چلنا شروع کر دو، میرے نبی کے غلاموں کے پیچھے چلنا شروع کر دو۔ جیسے میں ان سے راضی ہو گیا تھا ویسے میں تم سے راضی ہو جاؤں۔ یہ
ہدایت کے ستارے ہیں. آسمان کے ستاروں کی طرف ہم تھوکنا شروع کر دیں، تھوک منہ پر آئے گا، چہرے پر آئے گا، اپنا چہرہ گندا ہوگا، اپنا منہ گندا ہوگا. اسی طرح جو ان پہ تھوکنے کی کوشش کرے گا اس کا باطن تو گندا ہو سکتا ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ، ان سارے صحابہ میں سے، ان سارے صحابہ میں سے کہ جن کے بارے میں میرا مصطفیٰ کہہ رہا ہے اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، لا تتخذوهم من بعدی غرضا. اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا. میرے صحابہ کے بارے میں ان کے خلاف کبھی کوئی بات نہ کرنا. میرا مصطفیٰ کہہ رہا ہے من احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے محبت کرے گا دراصل مجھ سے محبت کرے گا، جو ان سے نفرت کرے گا دراصل مجھ سے نفرت کرے گا. ایسا پیمانہ بنا دیا، محبت کا ایسا معیار بنا دیا، ہدایت کی ایسی کسوٹی بنا دیا. ان ستاروں میں سے ایک بڑا ستارہ، ان ستاروں میں سے ایک بڑی روشنی والا خوبصورت ستارہ، اسے حضرت عثمان غنی کہتے ہیں. حضرت عثمان غنی ہماری ان مسجدوں کے محرابوں پر بھی نام لکھے ہوتے ہیں. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اور اسی طرح عشرہ مبشرہ کے نام ہوتے ہیں. آل بیت اعظام کے نام ہوتے ہیں. حضرت امیر معاویہ کا نام ہوتا ہے. حضرت حسن، حضرت حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام ہوتے ہیں. یہ صرف نام نہیں ہوتے بلکہ ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے، یہ صرف نام نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان بھی ہے. ان میں سے حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان غنی کے کارنامے تو اتنے ہیں کہ ہم ساری رات بیٹھ جائیں، کتابیں پڑھنے لگ جائیں. جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ عبور پر جنہوں نے اپنی گردنیں پیش کی ہوں، ان کی زندگیوں کے احاطے کب ہو سکتے ہیں. لیکن مسلمانوں، میرے اوپر، آپ کے اوپر حضرت عثمان کا ایک ایسا احسان بھی ہے کہ ہماری نسلیں بھی اس کا شکرانہ ادا کرنے لگ جائیں. میری اور آپ کی نسلیں بھی ان کی جزا اور بدلہ دینے لگ جائیں. نسلیں تو ختم ہو سکتی ہے، احسان اتنا بھاری ہے. یہ الماری سے اس کو کھول، اس میں لکھا ہوا قرآن دیکھ، اس کو اگر سب سے پہلے کسی نے نشر کیا ہے اسے عثمان عفان کہا ہے، اسے حضرت عثمان کہا جاتا ہے. یہ قرآن جو آج میرے اور آپ کے پاس ہے، اس قرآن کا ایک نام مصحف عثمانی بھی ہے. مصحف عثمانی، یہ قرآن مجھ تک، آپ تک، اس مسجد تک، اس مسجد تک، میرے گھر تک، تیرے گھر تک پہنچا ہے. پیچھے دیکھے گا کارنامہ کس کا ہے، پیچھے دیکھے گا یہ کیا کس نے ہے، تجھے ایک نام نظر آئے گا جسے حضرت عثمان غنی کہتے ہیں. یہ ایسا کارنامہ قیامت تک امت محمدیہ کے سر پر احسان رہے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر یہ بات بھی کافی شافی ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے ہیں، نبی بھیجے ہیں، ان نبیوں کے امتی بھیجے ہیں، ان سارے نبیوں میں سے حضرت عثمان غنی کو ایسی خصوصیت حاصل ہے جو نہ نبیوں میں سے کسی کو ہے، نہ امتوں میں سے کسی کو ہے. وہ خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کو واحد آدمی ہے کہ جن کے نکاح میں کسی ایک نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئے، جو دوہرا داماد بنا ہے، جو دوہرا داماد بنا ہے. میرے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نکاح میں آئی، انتقال ہو گیا، پھر دوسری صاحبزادی آئی، انتقال دوسری صاحبزادی کا بھی ہو گیا. یہ خصوصیت کائنات میں کسی کو نہیں ہے. شاہ ولی اللہ نے یہ بات کی. اور پھر دوسری صاحبزادی کا انتقال ہوا، حضرت عثمان غنی پریشان ہوئے. پریشانی بنتی بھی ہے، کوئی بھی رشتہ دار چلا جائے، محلے دار چلا جائے، بنتی ہے. لیکن جب تعلق، نسبت، رشتہ داری آمنہ کے در یتیم سے بن جائے اور اس رشتہ داری کا وہ ذریعہ ختم ہو جائے، وہ یاروں کتنا دکھ ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی بڑے پریشان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا،
طیبہ مسلمان تشریف لے آئے، ہجرت ہو گئی، ہجرت ہوئی۔ مدینہ طیبہ میں پینے کا پانی نہیں تھا، میٹھا پانی نہیں تھا، اگر تھا تو وہ یہودیوں کے قبضے میں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے کوئی میٹھے پانی کا انتظام کرے، محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، سنتے جانا جنت کی بشارت۔ ہم ساری رات دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ جنت دے دے، نمازیں پڑھتے ہیں، یا اللہ جنت دے دے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یا اللہ جنت دے دے، خیرات کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، یا اللہ جنت دے دے۔ آج مدینہ طیبہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے جنت کا اعلان ہو رہا ہے کہ جنت بک رہی ہے، کوئی خریدار ہے، جنت کس پہ بک رہی ہے، سودا کیا ہے، مال کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو میٹھے پانی کا کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے، میں محمد جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی وہاں سے اٹھے، یہودی کے پاس گئے، تفصیلی واقعہ ہے، واقعہ سے ہٹ کر کے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، وہ سارے کا سارا کنواں حضرت عثمان غنی نے اپنے پیسوں سے خرید کر حضور کی بارگاہ میں آ کر کے یہ کہا، اللہ کے پیغمبر میں نے کنواں یہودی سے خرید لیا ہے، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے، مسلمان بھی پانی پیئے، غیر مسلم بھی اس سے پانی پیئے۔ میرے نبی نے جنت کی بشارت دے دی، یہ عثمان جنتی۔ دوسرا واقعہ جنگ تبوک ہے، جیش العسرہ ہے، تنگی کا سال ہے، گرمی کا موسم ہے، بڑے دشمن سے واسطہ پڑنے والا ہے، مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی ہے، اسباب بھی تھوڑے ہیں، گھوڑے بھی نہیں ہیں، آلات حرب بھی نہیں ہیں، جنگی ساز و سامان بھی نہیں ہے، غذا کا بندوبست بھی نہیں ہے۔ میرا نبی مسجد میں کھڑے ہو کر کے چندہ کر رہا ہے، چندہ کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، آج جو مسلمانوں کی مدد کرے گا، آج جو مسلمانوں کے اس لشکر کی مدد کرے گا، میں اسے خوشخبری دیتا ہوں۔ میرا نبی اعلان کر رہا ہے، حضرت عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ لدے لدائے سامان کے میں مسلمانوں کے نام پہ وقف کرتا ہوں، میں اللہ کے نام پہ دیتا ہوں، میں حضور کے قدموں میں دیتا ہوں۔ ایک بار ہو گئی، نبی پاک نے پھر اعلان کیا کہ ابھی بھی مال نہیں پورا ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی دوبارہ کھڑے ہوئے، 300 اونٹ اور سامان کے لدے لدائے، کجاوے سمیت، پالان سمیت، رسیوں سمیت، اناج سمیت، اللہ کے نام پر حضور کے قدموں میں نچھاور کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا، حضرت عثمان غنی تیسری دفعہ کھڑے ہوئے، 300 اونٹ پھر دیتا ہوں، 900 اونٹ ہو گئے۔ اتنا بڑا تاجر کون ہوگا، اتنا سخی کون ہوگا، اتنا غنی کون ہوگا؟ میرے مصطفیٰ نے پھر اعلان کیا، حضرت عثمان غنی مسجد سے اٹھے، گھر چلے گئے، گھر سے ایک تھیلی اٹھائی، آ کر کے حضور کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ میرے مصطفیٰ نے تھیلی کو کھولا، اس کے اندر 1000 سونے کی اشرفیاں تھیں، جس کو دینار کہا جاتا ہے۔ میرا مصطفیٰ ان اشرفیوں کو ایسے ہاتھ میں الٹ الٹ رہا تھا، اوپر نیچے کر رہا تھا، زبان نبوت سے ایک ہی جملہ نکل رہا تھا، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم۔ آج کے بعد عثمان جو عمل بھی کرے گا، اللہ اس کو اس کے نام اعمال میں نیکیاں بنا کر کے لکھے گا۔ جو بھی کرے گا، اس کے بعد اس کو کوئی عمل بھی نقصان نہیں دے سکتا، کوئی عمل اس کو نقصان نہیں دے سکتا، کوئی عمل وہ جس کی پاکی کی گواہی اور بشارت میرے مصطفیٰ نے دی ہے کہ آج کے بعد یہ کچھ بھی کرے، اس کو کوئی عمل بھی گناہگار نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت عثمان غنی ہے، یہ تیسرے خلیفہ راشد ہیں، حضرت ابو بکر خلیفہ اول بلا فصل، اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر پوری مشاورت کے ساتھ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سارے خلفاء ہیں۔ دیکھیے ادھر حضرت علی کے پیچھے پیچھے، حضرت ابو بکر کے پیچھے، حضرت عمر کے پیچھے، حضرت عثمان غنی کے پیچھے، اور یہ پھر سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، فتوحات ہوتی رہی، دریاؤں میں گھوڑے دوڑتے رہے، اسلام کے جھنڈے بلند ہوتے رہے، کہاں کہاں تک بات پہنچ گئی، 44 لاکھ مربع میل پر
اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے خلیفہ، اتنے بڑے مدبر انسان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے صحابی، یوں لگ رہا تھا اسلام ساری دنیا میں پھیل جائے گا، لیکن یہودیوں کو، عیسائیوں کو، غیر مسلموں کو یہ بات کہاں بھاتی تھی؟ وہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے اسلام کے دروازے پر لات مارنے کی کوشش کی ہے، حضرت عمر کو شہید کیا، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشیں اور مختلف قسم کے گروپیں گنڈے کرنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ تاریخ انسانیت میں حضرت عثمان غنی وہ ایسی ہستی ہے کہ جن پر 40 دن تک کھانا بھی بند کر دیا گیا، پانی بھی بند کر دیا۔ وہ جس نے کنویں خرید کر کے وقف کیے تھے، وہ جس نے قحط میں لوگوں کے لیے روٹی اور کھانے پینے کا بندوبست کیا تھا، آج مسجد نبوی ہے، اس کا پڑوس ہے، حضرت عثمان غنی ہے۔ حضرت عثمان غنی کا کھانا بھی بند کر دیا گیا، پینا بھی بند کر دیا گیا۔ 40 دن گزر گئے، ان 40 دنوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے سر سے دستار اتار کر کے اوپر پھینکتے ہیں، عثمان غنی دیکھو آج ہم بھی مجبور ہو گئے ہیں، بلوائی اتنے زیادہ تھے، باقی اتنے زیادہ تھے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن ایک دن حضرت علی چڑھ گئے اس کوٹھے پر، اس کی چھت پر چڑھ گئے اور پوچھنے لگے، عثمان 40 دنوں کا روزہ رکھا ہوا ہے، بتلاؤ تو صحیح، بھوک لگتی ہے کیا کرتے ہو، پیاس لگتی ہے کیا کرتے ہو؟ حضرت عثمان غنی کا جواب سن، آج ہم سارا دن کھاتے ہیں، ساری رات کھاتے ہیں، نہ ہماری بھوک مٹتی ہے نہ پیاس بجھتی ہے۔ حضرت عثمان غنی کی بھوک کیسے ختم ہوتی تھی، پیاس کیسے بجھتی تھی؟ حضرت عثمان غنی نے جواب دیا، اے علی، جب بھوک لگتی ہے نماز پڑھتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کتنا قرآن پڑھا ہوگا، مختصر کر رہا ہوں، آخر میں آ رہا ہوں، کتنا قرآن پڑھا ہوگا؟ یہ بات تو ہم میں سے ہر آدمی سمجھتا ہے کہ جو آدمی جو کام کرتا رہے بے ساختہ بھی اس سے وہ کام ہو جاتا ہے، جو آدمی سارا دن جو بولتا رہے خواب میں بھی وہی بولنے لگ جاتا ہے، اور یہ بھی ہمارے ذہنوں میں ہے، جو زندگی میں جو کچھ کرتا رہتا ہے موت کے وقت اس کی زبان پر وہی آتا ہے، وہی آتا ہے۔ ہمارا نظریہ تو یہ ہے، ہم چاہتے تو یہ ہے کہ جب ہماری واپسی ہو ہماری زبانوں پر جاری ہو گیا، سارے بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو آدمی صبح و شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نہ زور لگتا ہے نہ وقت لگتا ہے نہ پیسہ لگتا ہے، یہ پڑھتا رہے گا، مرتے وقت بے ساختہ اللہ اس کی زبان پر یہ کلمہ جاری کر دیں گے۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے، علی پیاس لگتی ہے اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، قرآن سے اتنی محبت 40واں دن تھا، سن 35 ہجری، 18 ذی الحج، جمعے کا دن، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کوئی جمعرات والے دن فوت ہو جائے ہم کہتے ہیں بڑے نصیبوں والا ہے، جمعے والے دن فوت ہو جائے ہم کہتے ہیں بڑے نصیبوں والا ہے، کوئی عید والے دن فوت ہو جائے ہم کہتے ہیں بڑے نصیبوں والا ہے، کوئی لیلۃ القدر کو فوت ہو جائے ہم کہتے ہیں بڑے نصیبوں والا ہے۔ نصیبوں والا اس لیے ہے کہ میرا مصطفیٰ کہہ رہا ہے کہ جو جمعے کی رات کو یا جمعے کے دن فوت ہوتا ہے اللہ اس کی مغفرت کا اعلان فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا دیکھو تو صحیح، سن 35 ہجری، سن 35 ہجری، یاد رکھنا، قائد اعظم کب فوت ہوا ہمیں پتا ہے، کب اس کا انتقال ہوا
सैयदुल अय्याम यौमुल जुमा, अल्लाह ने जितने दिनों पर सूरज को उतारा है, सूरज चमक रहा है, सारे दिनों का सरदार जुमे का दिन है। और जब रोजा रखा हुआ हो और फिर हजरत उस्मान गनी इशराक से पहले थोड़ा आराम करने लगे और फिर थोड़ी देर बाद बेदार हो गए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। पास उनकी बीवी हजरत नाइला, कौन? नाइला, ये हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहन है। हजरत नाइला ये हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी है, हजरत उम्मे हबीबा की बहन है। ये रिश्ते देखा। हजरत नाइला ने पूछा, मेरे सरताज इतनी परेशानियों में, जबकि 40 दिन की भूख है, प्यास है, आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या वजह है? तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि मैं अभी सोया, ख्वाब में मुझे मेरे महबूब, मेरे नबी हजरत मोहम्मद करीम, सब कह दो, बुलंद आवाज से कहो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आपने इरशाद फरमाया, उस्मान जो तूने 40 दिनों से रोजा रखा हुआ है, हमने आज शाम को तेरी इफ्तारी का जन्नत में इंतजाम कर दिया। सुभान अल्लाह। कोई बात भी बगैर दलील के करूं मैं उसका जिम्मेदार हूं। आज उसका इंतजाम हो चुका, आज उसका इंतजाम हो चुका। सूरज थोड़ा सा बुलंद हुआ। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इससे पहले हजरत हसन, हजरत हुसैन को कह चुके कि अपने चचा के दरवाजे पर पहरा देना, कहीं बुलवाई कोई नुकसान न पहुंचाए, बाकी तकलीफ न पहुंचाए। हजरत हसन, हजरत हुसैन पैरे पे खड़े हैं। पैरे पे कभी दुश्मन को नहीं खड़ा किया जाता, खड़ा किया जाता है तो सजन को खड़ा किया जाता है। जरा मोहब्बतें तो देख। मैं आपकी हिफाजत, आप मेरी जान और इज्जत की हिफाजत तब करेंगे जब मैं आपको कुछ लगता हूँ। दुश्मन का पैरा कौन देता है? आज हसन हुसैन ने बतला दिया कि ये हम में कोई फर्क नहीं है। जो कुरान ने कहा है रुहमाउ बैनहुम, रुहमाउ बैनहुम, इनमें आपस में दूरियां नहीं हैं, मोहब्बत है। एक पे तंगी आए, मुश्किल आए, दूसरा पहरेदार बन के दरवाजे पे खड़ा हो जाता। लेकिन बुलवाइयों ने पिछली दीवार, पीछे से आकर के दीवार फलंगी, उतर आए। हजरत उस्मान गनी को बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। मैं वो वाक़या आपके सामने रखूं, आपकी चीखें निकल जाएं कि कितना बड़ा जुर्म किया है और कितनी भूख की शिद्दत में, प्यास में शहीद किया है, किस अंदाज में शहीद किया है। लेकिन यारो, जाना इस दुनिया से हर इंसान ने है। हजरत उस्मान, तेरे खून के कतरों पे हमारी नस्ल कुर्बान है। खंजर लगता है, खून का फवारा निकलता है, वो गिरता है तो अल्लाह के कुरान पे जाके गिरता है। और कुरान के उन अल्फाज पे गिरा, फसयक्फीकुहुमुल्लाह, फसयक्फीकुहुमुल्लाह। इन अल्फाज पे वो खून गिरा है। और इसका माना ये है, उस्मान परेशान ना होना, उधर तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खुल गया है और जो तेरे मुकाबले में आए हैं, फसयक्फीकुहुमुल्लाह, हम उनको काफी हो जाएंगे, तेरा बदला हम लेंगे, हम लेंगे। इसका माना ये है, उस्मान परेशान ना होना, हसन हुसैन तुम भी परेशान ना होना। तुम जिसके पहरेदार थे, आज के बाद इसका पहरेदार मैं बन गया हूं। मुझे खुदा ना कहना, मैं उनका अंजाम बंद कर दूंगा, उनके हाथ शल कर दूंगा, उनको कायनात के सामने बेकारी बना दूंगा। और ऐसा ही हुआ। हजरत उस्मान गनी शहीद हो गए और 3 दिन तक उन बागियों ने जनाजा नहीं पढ़ने दिया। 3 दिन तक, जिसने जन्नतुल बकी खरीद करके मेरे मुस्तफा को दे दी थी, आज उसका जनाजा नहीं पढ़ने दिया गया। और फिर एक शर्त पर, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत उम्मे हबीबा ने देखा कि किसी तरीके से ये दुश्मन हजरत उस्मान गनी का जनाजा नहीं पढ़ने दे रहे, तो हजरत उम्मे हबीबा छत पर आ गई, ऊंची आवाज से ललकारा और कहने लगी कि अल्लाह रसूल के दुश्मनों, अगर आज तुमने हजरत उस्मान का जनाजा न पढ़ने दिया, मैं मोहम्मद की बीवी, मैं उम्मुल मोमिनीन, मैं ज़ौजे रसूल, मैं बाहर निकल आऊंगी, दुपट्टा
زیادہ کوئی نہیں پڑے گا. آج اس کے جنازے میں 6 لوگ شریک ہیں کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس کا جنازہ پڑھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جنازہ میں نہیں پڑھا سکتا. انہو یبغض کان یبغض عثمان، اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہے، محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا. عظمت تو دیکھے نا، بلندی تو دیکھے نا، شان تو دیکھے. آج اس کا جنازہ 6 لوگ، اور انہوں نے کہا یہاں نہیں دفن ہوں گے. اس وقت جنت البقیع کا حصہ تھوڑا سا تھا، جنت البقیع میں بھی نہیں دفن کریں گے. جنت البقیع سے باہر ایک احاطے میں دفن کیا گیا. آج وہاں جا کر کے دیکھو، ذرا غور سے دیکھنا، اللہ آپ کو حضور کے روضے پہ بار بار لے جائے. بلند آواز سے کہو، بلند آواز سے کہو. وہاں جا کر کے روضے پر وہاں آمین بھی کہا کرو، دعا بھی کیا کرو کہ وہاں پہ جا کر کے جب درود پڑھو گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ فرشتے پہنچائیں، میرا مصطفیٰ خود سنے گا، میرا نبی خود سنے گا. وہاں جانے کی ہمت کرو، کوشش کرو. وہاں عصر کا وقت ہوتا ہے، سورج جب غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، ذرا روضہ رسول کی اس چھاؤں کو دیکھنا، اس سائے کو دیکھنا. وہ جا کر کے آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے جا کر کے حضرت عثمان غنی کی قبر تک پہنچ جاتی. وہ حضرت عثمان غنی، وہ حضرت عثمان غنی، اتنی عظمت والے، اتنی شان والے، اتنے مقام والے، میرے اور آپ کے رہبر، میرے اور آپ کے محسن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم ظلم اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے محسن، وہ حضرت عثمان غنی. ان کا یوم شہادت میں اور آپ، مجھے اور آپ کو سبق درس یہ ہے، اللہ کی کتاب کا، حضور کے فرامین کا درس اور سبق یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے ہمارا نوجوان ڈائجسٹ کی طرف جائے، ہمارا نوجوان کسی اخبار کی طرف جائے، نہ ہم ان کی تاریخ پڑھے، ہم ان کی سیرت پڑھے. علم میں بھی اضافہ ہوگا، ایمان میں بھی اضافہ. یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کے ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آج میں اور آپ نہیں بلکہ ساری دنیا کے سارے ولی کہتے ہیں یا اللہ تو راضی ہو جائے سارے کام بن جائیں گے. ادھر دیکھ، اللہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کے لیے کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی، یہ مجھ سے راضی ہوں گے. اور پھر یہ ایسی ہستیاں ہیں، اللہ نے کہا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ. یہ وہ ہیں کہ ان کے دلوں کو چیر کر کے دیکھا ہے، خدا نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے. امتحان لینے کے بعد اللہ نے ان میں سے کسی کا 1 نمبر بھی کام نہیں کیا، سب کو 100% نمبر دے کر کے اللہ نے پاس کر دیا. یہ وہ اصحاب رسول ہیں، یہ وہ اصحاب پیغمبر ہیں. ان کے پیچھے چلیں گے تو کامیابی ہے، ان کا راستہ چھوڑ دیں گے تو ناکامی ہے. اس لیے کہ ان کو نسبت میرے مصطفیٰ سے ہے، یہ غلام میرے نبی کے ہیں اور یہ شاگرد میرے پیغمبر کے ہیں. جس کو نسبت میرے رسول سے ہو جائے وہ آپ کا ذرہ ہو ہماری آنکھوں کا سرما بن جاتا ہے. جس کو نسبت میرے پیغمبر سے ہو جائے وہ کوئی گاؤں ہو، کوئی شہر ہو، ہماری عقیدتوں کا مرکز بن جاتا ہے. شہر تو بڑے ہیں لیکن مدینہ کو میرے مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی ہے. اور اسی طرح لوگ تو بڑے ہیں، رشتہ دار تو بڑے ہیں اور یار تو بڑے ہیں، لیکن جن کو میرے نبی سے نسبت ہو گئی ہے وہ اعلیٰ ہو گئے ہیں، بالا ہو گئے ہیں، مقام پا گئے ہیں. سبق یہ ہے، درس یہ ہے، آواز یہ ہے، آسمانوں کی طرف سے بھی پیغام یہ ہے، روضہ رسول کی ندا اور صدا بھی یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. آسمان بھی یہی کہہ رہا ہے، فرشتے بھی یہی کہہ رہے ہیں، کائنات کا خدا بھی یہی کہہ رہا ہے. تو وفائیں کدھر ڈھونڈ رہا ہے؟ تو اللہ کو کس طریقے سے راضی کر رہا ہے؟ نسخہ ایک ہے، تعویذ ایک ہے، راستہ ایک ہے اور ذریعہ ایک ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. قوت عشق سے ہر وقت کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد
وبارک وسلم وصلی علیہ مولا کریم یا الہ العالمین یا اللہ ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما الہ العالمین تیرے گھر میں بیٹھے ہیں یا اللہ تیرا ذکر کیا ہے تیرے پاک پیغمبر کا ذکر کیا ہے یا اللہ تیرے نبی کے صحابہ کا ذکر کیا ہے قرآن سنت کی بات کی اور سنی ہے یا اللہ اخلاص کے ساتھ اس کو یا اللہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ ہر قسم کے دکھاوے ریا سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں مبارک گھر ہے مولا کریم تو اپنے گھر پر سب سے پہلے رحمت نازل کرتا ہے پھر جو تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں ان کے گھروں پہ رحمت نازل کرتا ہے مولا کریم تیری رحمتوں کے محتاج ہیں یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ اپنی برکت نازل فرما یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا الہ العالمین ہماری مشکلوں کو دور فرما دے یا اللہ ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ فتنوں کا دور ہے فساد کا دور ہے بلاؤں اور وباؤں کا دور ہے تیری پناہ میں آتے ہیں مولا کریم اپنی پناہ عطا فرما یا اللہ اپنا امان عطا فرما مولا کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرما ہماری نسلوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہمیں ساری زندگی اپنے دین کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تو اپنی توحید اپنے پاک پیغمبر کی ختم نبوت یا اللہ اپنی کتاب کی صداقت اور یا اللہ پورے دین اسلام کی یا اللہ اس پر ایمان لانے کی اس پر ساری زندگی گزار دینے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین یا اللہ جو بیمار ہے ان کو صحت کاملہ عاجلہ مسلمہ عطا فرما یا اللہ جتنے حضرات اس دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی بخشش فرما یا اللہ اس پوری امت کی طرف سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزائے خیر عطا فرما ان کے درجات کو بلند سے بلند فرما الہ العالمین یا اللہ ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرما یا اللہ ہمارے ملک کی ہمارے مذہب کی یا اللہ ہماری عوام کی یا اللہ ہماری ملت کی حفاظت فرما یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما رحمتوں والی بارشیں عطا فرما گرمی کی شدت اور حدت کو ختم فرما یا الہ العالمین اس مسجد کو آباد فرما یا اللہ اس سے متبادل جو مسجد بن گئی ہے یا اللہ اس کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچا ہم سب کو یا اللہ اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما حضرت مفتی صاحب کو یا اللہ یہاں کے نمازیوں کو اہل محلہ کو یا اللہ جزائے خیر عطا فرما اللہم صلی وسلم علی نبی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین آمین